तारीख थी और अफ्रीकी खच्चर जो अफ्रीकी इंसानों की तरह कद-आवर और सेहतमंद थे, पहाड़ों और चट्टानों के दरमियान तंग रास्तों पर इस तरह आराम आराम से चल रहे थे जैसे सैर सपाटे कर रहे हों। उन्हें रेड पॉइंट से चले निसफ घंटा गुजर चुका था और सफर खैर आफियत से हो रहा था। अभी तक उन्हें किसी परेशानी और रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा था। जीराल्ड और हेनरी के कमरे से तलाशी के दौरान 4 अदद फ्लैश लाइट टार्चें बरामद हुई थीं, मगर उन्होंने सिर्फ एक टार्च रोशन कर रखी थी जो सबसे आगे चलने वाले खच्चर पर सवार जोसेफ के हाथ में थी। बाकी 6 खच्चर जोसेफ के पीछे तरतीब से चल रहे थे, जिन पर इमरान, जोलिया, खावर, तनवीर, चौहान और आखिर में सफ्तर बैठा था। जोसेफ के खच्चर की लगाम थामे जंगली गार्ड कोपा आगे पैदल चल रहा था। उसी तरह बाकी गार्ड्स ने भी एक एक खच्चर की बाग पकड़ी हुई थी। अलबत्ता सफदर अपने खच्चर को खुद हाँक रहा था। पहाड़ी रास्ते इस कदर पेचीदा और दुश्वार गुजार थे कि सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स पर अजीब सा खौफतारी हो गया था। बाज़ जगहों पर रास्ता इस कदर तंग था कि बमुश्किल वहां से खच्चर गुजर सकता था और हर आन ये अंदेशा सोहान रूप बना हुआ था कि बस अब खच्चर का पैर फिसला और वो गया गहराई में। ऐसी तंग जगहों पर रास्ते के अतराफ में गहरे खड़ और अमीक खाइयां देखकर मेंबर्स के उस वक्त तक औसान खता रहे जब तक कि खच्चर बखैरियत वहां से गुजर न जाता। ऐसे मकामात पर सफदर को अपने हाथ में मौजूद टार्च रोशन करना पड़ जाती थी। इमरान, अभी कितना सफ़र बाकी है? इमरान के पीछे चलने वाले खच्चर पर सवार जोलिया ने इमरान से पूछा। तुम जैसा हम सफ़र साथ हो तो दिल चाहता है कि सफ़र कभी ख़त्म ना हो और प्यार की इन वादियों में हम यूं ही प्यार के गीत गाते गाते आलम बाला पर पहुंच जाएं। इमरान ने रोमांटिक लहजे में आहिस्ता से कहा। बको मत, हम कब ब्लू पॉइंट पर पहुंचेंगे? जोलिया ने मसनूई गुस्से से इमरान को डांटते हुए कहा। अभी 2 घंटे का सफ़र बाकी है, इमरान ने बुलंद आवाज़ में कहा ताकि दूसरे मेंबर्स भी सुन लें। कौन से 2 घंटे इमरान साहब, आपके या खच्चरों के? चौहान ने हंसते हुए पूछा। मेरा मतलब है खच्चर इतना ही फासला तय करेंगे जितना हम गाड़ी के जरिए 2 घंटों में तय करते हैं, बाकी हिसाब तुम खुद लगा लो, इमरान ने गोलमोल सा जवाब देते हुए कहा। ओह, यानी तकरीबन 100-150 किलोमीटर, खावर ने हैरत भरे लहजे में कहा। अफसोस कि मुझे अंदाज़ा लगाना नहीं आता क्योंकि मैं स्पीडोमीटर साथ नहीं लाया, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। अगर खच्चर इसी रफ्तार से रेंगते रहे तो यकीनन सुबह हो जाएगी, तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। खच्चरों के रेंगने से सुबह होती है तो यकीनन उनके दौड़ने से शाम होती होगी, और ऐसे हालात में आदमी ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि सुबह होती है, शाम होती है, खच्चरों के फिसलने से ज़िंदगी तमाम होती है। चुनांचे तुम चाहो तो खच्चरों को दौड़ाना शुरू कर दो, जल्द मंजिल पर पहुंच जाओगे और हमें रोने के लिए छोड़ जाओगे। क्या तुम वापस भी आओगे? इमरान ने चहकते हुए कहा। तो उसके साथी बेख्तियार मुस्कुराने लगे और तनवीर ने गुस्से से जबड़े भींच लिए, लेकिन इमरान का मतलब वो समझ गया, इसीलिए खामोश रहा। सियाफाम गार्ड्स की मौजूदगी के सबब इमरान हेनरी के लहजे में अपने साथियों से बातें कर रहा था। बहुत बकवास करते हो तुम, जोलिया ने इमरान की पुश्त को घूरते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम अंधेरे में भी देख सकती हो? इमरान ने हैरत भरे लहजे में पूछा तो जोलिया होंठ भींच कर रह गई। मजीद निसफ घंटा बाद वो खतरनाक और दुश्वार गुजार इलाके से निकल आए। अब उनके पास बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानें थीं जिनमें रास्ता कदरे कुशादा और छोटे छोटे पत्थरों से अटा हुआ था। सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स खच्चरों की पुश्त पर बैठे बैठे थक गए थे क्योंकि खच्चरों की पुश्त पर टाट के टुकड़ों के सिवा कुछ न था और दुश्वार रास्तों पर वो खुद को दाएं बाएं डोलने से बचाने के लिए बिल्कुल सीधे बैठने की कोशिश करते रहे थे, जिससे उनके जिस्म अकड़ कर रह गए थे। इमरान से सफ़र की तवालत का सुनकर वो सोच रहे थे कि अगर वो मंजिल तक इसी तरह बैठे रहे तो उनके जिस्म पत्थर होकर रह जाएंगे। अब भी रास्ते में हायल चट्टानों और पहाड़ियों के सबब उन्हें कभी किसी चट्टान के दाएं बाएं जानिब घूमना पड़ रहा था और कभी बाएं जानिब से घूमकर दूसरी सिमत पहुंचना पड़ रहा था। फिर शायद कुदरत को उनकी हालत पर रहम आ गया या इमरान को ही उनकी तकलीफ का एहसास हो गया था कि उसने सबसे आगे चलने वाले गोपा को रुकने का हुक्म दिया और गोपा के रुकते ही बाकी गार्ड्स ने भी खच्चर रोक लिए। क्या हुआ बॉस, अभी तो मंजिल दूर है? जोसेफ ने पूछा।
اب بھی تو منزل میرے پاس ہے، لہذا کچھ دیر منزل کو آرام دینا ضروری ہے، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ اوہ، کون سی منزل پاس ہے باس؟ جوزف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جبکہ چوہان، خاور، صفدر اور تنویر سمجھ گئے تھے کہ عمران کا اشارہ جولیا کی طرف ہے اور اسی کی تکلیف کے احساس سے عمران نے رکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شب تار کے بچے، فضول سوال مت کیا کرو، ہم چند منٹ کا وقفہ لیں گے کیونکہ بقول کسیٹو خان وقفہ بہت ضروری ہے۔ گوپا کو بھی سمجھا دو، عمران نے جوزف کو ڈانٹتے ہوئے کہا اور خچر سے اتر آیا۔ دوسرے ممبرز نے بھی اس کی تقلید کی، لیکن جولیا خچر سے اترتے ہوئے جسمانی اکڑن کے باعث توازن برقرار نہ رکھ سکی اور پہلو کے بل خچر سے گرنے ہی لگی تھی کہ عمران نے تیزی سے اسے بازوؤں میں سنبھال لیا، اور ایک لمحہ کے لیے جولیا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس نے اپنے پیار کی معراج کو چھو لیا ہو اور اس کے آس پاس قوس و قزح کے تنک رنگوں کی روشنیاں ہی روشنیاں پھیل گئی ہوں۔ انتہائی مسرت کے احساس سے اس کا دل سینے میں بڑے زور سے دھڑکا، مگر اگلے ہی لمحے عمران اسے زمین پر چھوڑ کر الگ ہو چکا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ جوزف نے رکتے ہی ٹارچ بجھا دی تھی اور دوسرے ممبرز اپنی کمر سیدھی کر رہے تھے، ورنہ تنویر دیکھ لیتا تو حسد کے مارے جل کر کباب ہو جاتا۔ چند منٹ کے لیے ریسٹ کر لو، لینا چاہو تو لیٹ جاؤ یا بیٹھ کر آرام کر لو، عمران نے ممبر سے کہا تو وہ ادھر ادھر پڑے بڑے بڑے پتھروں پر بیٹھ گئے۔ گارڈ خچروں کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ جولیا صفدر کے قریب ہی ایک پتھر پر جا بیٹھی۔ ستاروں کی مدھم روشنی میں وہ ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے سے معروم تھے۔ عمران خاور کے عقب میں پڑے ایک پتھر پر بیٹھ کر جیب سے چنگم کا پیس نکالنے لگا۔ ٹھیک اسی لمحے اس کی گود میں رکھے جیرالڈ کے ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز ابھرنے لگی تو عمران چونک پڑا۔ اس کے ذہن میں یکدم سوال ابھرا کہ کس کی کال ہوگی۔ اس وقت وہ انری کے روپ میں تھا اور کال یقیناً جیرالڈ کے لیے ہی تھی۔ کال کرنے والا ریگن یا تنظیم کا چیف فوکس تھا، تو دونوں کو علم تھا کہ جیرالڈ ریڈ پوائنٹ پر موجود ہے، لہٰذا سیاہ فارم گارڈز کے سامنے جیرالڈ کی آواز میں کال ریسیو کرنا کسی طرح بھی مناسب نہ تھا۔ اگرچہ گارڈز انگریزی سے نابلد تھے، مگر اسے ہنری کے بجائے جیرالڈ کی آواز میں بولتا دیکھ کر شک میں مبتلا ہو سکتے تھے۔ چنانچہ عمران نے پتھر سے اٹھتے ہوئے ممبرز کو ہوشیار رہنے کی ہدایت کی اور قریبی چٹان کی طرف بڑھنے لگا۔ چٹان کے عقب میں پہنچتے ہی اس نے رک کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا اور سیٹی کی آواز بند ہو گئی۔ ہیلو جیرالڈ، وارنر کالنگ اوور۔ ٹرانسمیٹر سے خلاف توقع ایک نئی آواز بلند ہوئی تو عمران یکدم محتاط ہو گیا، کیونکہ دوسری جانب سے بولنے والا وارنر نامی شخص بیلیو پوائنٹ کا انچارج تھا۔ یس وارنر، جیرالڈ ریسیونگ یو اوور، عمران نے جیرالڈ کی آواز و لہجے میں کہا۔ سناؤ، پاک ایشیائی قیدی کس پوزیشن میں ہیں؟ اوور، وارنر نے بے تکلفانہ انداز میں پوچھا۔ وہ لاک اپ میں بے ہوش پڑے ہیں، مگر تمہیں کس نے بتایا ہے ان کے بارے میں؟ اوور، عمران نے جواباً کہا۔ چیف نے بتایا تھا کہ تم پاک ایشیائی ایجنٹوں کو بلیو پوائنٹ کی طرف روانہ کرو گے، مگر اب چیف نے ہدایت کی ہے کہ میں ان کا انتظار نہ کروں۔ اوور، وارنر کی آواز سنائی دی۔ ہاں، چیف نے مجھے بھی روک دیا تھا کہ رات کی تاریکی میں کوئی پاک ایشیائی خچر سے گر کر مر سکتا ہے، جبکہ چیف کو تمام ایجنٹ زندہ مطلوب ہیں۔ چیف کے حکم کے مطابق اب دشمن ایجنٹوں کو میں صبح دن کے اجالے میں روانہ کروں گا اور ان کے ساتھ انری کو بھیجوں گا۔ اوور، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، تمہیں اب زحمت نہیں کرنا پڑے گی جیرالڈ۔ اوور، وارنر کی ہنستی ہوئی آواز آئی۔ کیوں؟ کیا انہیں میرے پاس ہی رہنے دیا جائے گا؟ اوور، عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ چیف نے فیصلہ کیا ہے کہ پاک ایشیائی ایجنٹوں کو ریڈ پوائنٹ سے آج رات ہی ہیڈ کوارٹر منتقل کیا جائے اور اس مقصد کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اب تک ہیڈ کوارٹر سے ہیلی کاپٹر روانہ کر دیا گیا ہو۔ اوور، وارنر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران ایک لمحے کے لیے پریشان ہو کر رہ گیا۔ اوہ، چیف نے مجھے تو اطلاع نہیں دی ہیلی کاپٹر کے بارے میں۔ اوور، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے تم تو یوں کہہ رہے ہو جیسے چیف تمہیں اطلاع دینے کا پابند ہو۔ اوور، وارنر نے ہنستے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن چیف نے تمہیں کیوں اطلاع دی؟ اوور، عمران نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔
اس لیے کہ جب چیف نے مجھے بتایا کہ اب پاکستانی ایجنٹوں کو بلیو پوائنٹ پر نہیں بھیجا جا رہا تو میں نے پوچھا تھا کہ کیا انہیں کسی دوسری طرف سے ہیڈ کوارٹر پہنچایا جائے گا، تو چیف نے بتا دیا۔ کیا تم حسد محسوس کر رہے ہو اوور؟ وارنر نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے ہیلی کاپٹر روانہ کرنے کے بعد مجھے بھی اطلاع دے دی جائے یا ابھی چیف کی کال آ جائے، اس لیے اگر تم محسوس نہ کرو تو میں ٹرانسمیٹر آف کر کے چیف کی کال کا انتظار کروں، اوور، عمران نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ واقعی ہو سکتا ہے چیف تمہیں ٹرائی کر رہا ہو، اوور اینڈ آل، وارنر نے تیزی سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے بھی ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور چٹان کی آڑ سے نکل کر واپس ممبرز کی طرف چل دیا، لیکن اب وہ سخت تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ فوکس نے نہ جانے کیوں پروگرام بدل دیا تھا اور انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہیڈ کوارٹر میں آج رات ہی منگوایا جا رہا تھا۔ عمران کا خاموشی سے بلیو پوائنٹ تک پہنچنے کا منصوبہ طرح کا طرح رہ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گار چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔